بڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف، جہاں پر کچھ ایسی عظیم شخصیات ہیں جن کی خدمت میں کچھ ایوارڈز پیش کیے جائیں گے کلچرل کارواں کی طرف سے۔ شوکت واسطی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا یہ اعلان۔ بزم علم و فن کی جانب سے یہ دوسرا ایوارڈ بنام شوکت واسطی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے محترم باسر سلطان کاظمی صاحب کی خدمت میں۔ باسر کاظمی صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے اور سن 1990 سے برطانیہ میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ ادب سے ان کا تعلق بہت گہرا رہا ہے، خواہ وہ اردو ادب ہو یا انگریزی ادب۔ آپ کا شمار عصر حاضر کے صف اول کے شعراء میں کیا جاتا ہے۔ 1997 سے آپ کی شعری مجموعوں کا شائع ہونا شروع ہوا موج خیال کے ساتھ، پھر 2009 میں چمن کوئی بھی ہو اور 2015 میں ہوائے طرب اور 64 خانے 64 نظمیں شائع ہوئے۔ آپ کی شاعری کی کلیات شجر ہونے تک بھی 2015 میں شائع ہوئی۔ آپ کی نظموں کے تراجم برطانیہ کے معتبر ادبی جرائد اور کتابوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ سن 1987 میں آپ نے طویل ڈرامہ بساط لکھا جو بے حد مقبول ہوا۔ بساط کا انگریزی ترجمہ دی چیس بورڈ اے لیول کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ آپ BBC گریٹر مینچسٹر ریڈیو سے منسلک رہے، آرٹس کاؤنسل آف انگلینڈ کے ساتھ بھی کام کیا، مختلف ہائی اسکولوں اور 2 بڑی یونیورسٹیز بریڈفورڈ اور چیسٹر میں درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دیں۔ آپ کی شاعری کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی غزل زخم تمہارے بھر جائیں گے تھوڑی دیر لگے گی انگریزی ترجمے کے ساتھ برطانیہ کے اسپتالوں میں آویزاں کی گئی۔ آپ کا یہ شعر دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو، میں انگریزی ترجمے کے مکنزی اسکوائر پر نصب کیا گیا ہے۔ 1952 میں آپ کو نارتھ ویسٹ پلے رائٹس ورکشاپ ایوارڈ دیا گیا۔ 2017 میں علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن ہیوسٹن نے آپ کو علی سردار جعفری ایوارڈ پیش کیا، اور 2018 میں بزم صدف انٹرنیشنل قطر کی جانب سے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ باسر سلطان کاظمی صاحب اردو کے پہلے شاعر ہیں کہ جنہیں حکومت برطانیہ نے کوئی اعزاز دیا۔ یہ بات ہے 2014 کی کہ جب آپ کو رائل لٹریری فنڈ کا MBE قرار دیا گیا اور خود بدست پرنس چارلز یہ اعزاز آپ کو دیا گیا۔ باسر سلطان کاظمی محترم جناب باسر سلطان کاظمی صاحب کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی جو خود ادبی دنیا میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں جناب ناصر کاظمی کی خدمات، شخصیات اور فن پر کئی مضامین لکھے اور کتاب بھی لکھی۔ جناب باسر سلطان کاظمی کی خدمت میں شوکت واسطی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں گزارش کر رہی ہوں ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی صاحب سے کہ ایوارڈ پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حسن رضا صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایوارڈ لے کر اسٹیج پر آ جائیں، اور بسام کیا آپ پلیز باسر سلطان کاظمی صاحب کو اسٹیج تک اسکارٹ کریں گے؟ شکریہ کامنا پرساد جی کی اتنی عمدہ گفتگو کے بعد میرے لیے چند کلمات ہی رہ گئے ہیں جو میں کہہ سکوں گا۔ میں بہت ممنون ہوں اس عزت افزائی کا،
اور ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی اور سید آصف سروش اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنی شاندار انہوں نے تقریبات اور اس پورے ایونٹ کا اہتمام کیا، اور شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اتنی عزت بخشی انہوں نے، اور یہاں جو معروف شخصیات جن کا بہت عمدہ کام ہے ادب کی ترویج کے لیے، ان سے ملاقات کا بھی موقع فراہم کیا۔ بزم علم و فن کی جو کاوشیں رہیں اور جو برطانیہ میں جب میں 1990 میں وہاں پہنچا تو اس وقت سے جو ان کی سرگرمیاں تھیں میں، اور اس کے بعد یہ جو کلچرل ان کی جو ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی اور آصف سروش اور ان کی ٹیم کی جو سرگرمیاں یہاں ابوظہبی میں رہی ہیں، ان کا میں عینی شاہد بھی ہوں اور ان سرگرمیوں میں شریک بھی رہا۔ اور جیسا کہ کامنا جی نے کہا کہ اردو زبان و ادب یہ سرحدوں سے بے نیاز تمام دنیا میں اس کا فروغ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بہت سی تنظیمیں، بہت سی شخصیات ان کا بہت حصہ ہے، اور اردو سے محبت کرنے والے ان تنظیموں اور ان شخصیات کے ممنون ہیں۔ یہاں 3 شخصیات ایسی موجود ہیں جن کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو کامنا جی کا کہ جشن بہار جو مشاعرہ ایک کام ہے ان کا، اور جو بہت سے کام اردو کی ترویج کے لیے آپ کرتی رہی ہیں، وہ ہم نے ابھی جانا۔ تو جشن بہار مشاعرہ، اس میں شرکت کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہوا 2 بار، اور وہ مشاعرہ ایسا ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، جو اس میں شریک ہوئے، وہ جو ایک لفظ ہے الٹیمیٹ، دیٹ از دا الٹیمیٹ، کہ اس میں شرکاء کی تعداد ہو، انتظامات ہوں، میزبانی ہو اور شعراء کی شرکت ہو، کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیے جو مشاعرے اپنی مثال آپ ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ بھی اور ایک مبارکباد بھی۔ تشریف رکھتے ہیں سنجیو سراف صاحب کی ریختہ جو ویب سائٹ اور جو کام ہے، تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ریختہ کا جو مرکزی دفتر ہے، جو مرکز ہے دہلی میں، وہاں میں گیا اور وہاں میری عزت افزائی کی گئی، اور میں اس کے لیے سنجیو سراف صاحب کا ممنون بھی ہوں۔ اور ان کی جو کام ہے کہ میرے جو بہت سے دوست اور دیگر لوگ، کوئی حوالہ ہو، کوئی کسی کتاب کا ذکر ہو، وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ میسر آتا ہے، اور یہ کام ابھی جاری ہے، حیرت انگیز کام ہے، اور اس کے لیے بھی انتہائی ممنون ہیں ہم آپ کے، اور آپ کے لیے بھی بہت مبارکباد۔ تیسری شخصیت خالد مسعود صاحب، معروف شاعر، ہمارے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کو حال ہی میں ان کی ادبی خدمات پر حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا۔ تو آپ کو بھی بہت مبارکباد اور آپ کا شکریہ آپ کی کاوشوں کا، جس سے ہماری زبان کی ترویج میں بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ تو دیکھیے اور بھی یہاں بہت سی شخصیات موجود ہیں فردن، کیونکہ ان دوستوں کا ذکر اعزازات کے حوالے سے تھا، آصف سروش کی کتاب کی ترویج، تو باقی جو احباب ہیں ہمارے سینئر جونیئر وہ یہاں تشریف فرما ہیں، تو ان کا بھی ذکر جیسے جیسے دن گزرے گا، وقت گزرے گا، ہم کرتے رہیں گے، انہیں سنیں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھیے کیسا شاندار اور یادگار یہ موقع ہے، اور آپ کے لیے بھی جو یہاں قیام پذیر ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں سفر کر کے دوپہر میں تشریف لائے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور آپ کو یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا، اور ابھی بہت سے جو ایونٹس ہیں وہ باقی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے جیسے جیسے وقت گزرے گا، اور یہ کہ دوسری اور باتیں ہوں گی، آپ شاعری بھی سنیں گے، گفتگو بھی سنیں گے،
اور آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر عاصم واسطی کا اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ، بہت شکریہ.